کہ عام طور پر ہم علماء دیوبند کی خدمات کو مختلف حوالوں سے دیکھتے ہیں اور اپنی اپنی ترجیحات کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ کوئی علماء نے چند امت مسلمہ کے فکر اور عقیدے کو خیر القرون کے فکر اور عقیدے سے جوڑنے کی بنیاد رکھی۔ حضرت امام اہل سنت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالی نے اسی تربیت کے نتیجے وہ تمام مذاہب باطلہ، وہ تمام مسالک باطلہ، وہ تمام نظریات باطلہ جو اس دور کے اندر پیدا ہوئے، حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ تعالی نے پوری استقامت کے ساتھ، قلم کی قوت کے ساتھ، دلیل کی قوت کے ساتھ، قرآن و حدیث کی قوت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا ہے۔ اور اگر آپ اپنے تمام اکابر کی تصانیف کو دیکھیں تو میں دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن میرا غالب گمان یہ ہے کہ اس دور میں علماء دیوبند میں سے کسی مصنف کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ اس کی کتابوں پر دارالعلوم دیوبند، ہندوستان، پاکستان کے تمام جید اکابر کی تصدیقات موجود ہوں۔ اب حضرت امام اہل سنت کی فکری بنیاد کیا تھی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف پر، ان کی قبروں پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے خیر القرون کے اندر ہی ہمارے لیے اصول متعین کر دیے کہ یہ اصول ہیں جن اصولوں کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی کوئی شخص اہل سنت والجماعت رہ سکتا ہے۔ جو بھی ان اصولوں کے دائرے سے نکلا اس کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ وہ اصول کیا ہے؟ قرآن، سنت، اجماع، قیاس مجتہد۔ لیکن اگر ہم اپنے اسلاف کی، اپنے بزرگوں کی، خاص طور پر امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کی تصانیف اور تحقیقات کو دیکھیں تو انہوں نے بنیادی طور پر جو اہمیت اجماع کو دی ہے وہ کسی اور کو نہیں، اس لیے کہ اجماع ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے ہم قرآن کی کسی تعبیر کو صحیح سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن کی وہی تعبیر ہمارے لیے معتبر جو اجماع امت سے ثابت ہے، حدیث رسول کی وہی تعبیر ہمارے لیے مستند جو اجماع امت سے ثابت ہے۔ امام اہل سنت نے پورا زور اپنی تحقیقات کے اندر، اپنی تصانیف کے اندر اجماع اور جمہور پر لگایا کہ اگر امت نے اجماع کا دامن اور جمہور کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا تو یہ امت بہکنے سے بچ سکتی ہے۔ اب اس دور کے اندر امام اہل سنت رحمہ اللہ تعالی کے سامنے جو فتنے آئے ان میں سب سے پہلا فتنہ تھا خان احمد رضا خان بریلوی کے نظریات کا، جو انہوں نے قائم کیے اور جو رسومات انہوں نے معاشرے کو دی۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ تعالی نے ان عقائد اور نظریات کو اتنی جامعیت کے ساتھ
اپنی تصانیف کے اندر نقل کیا کہ میں کسی مبالغے سے کام نہیں لے رہا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے امام اہل سنت کی کتابوں کو پڑھ کر اپنے نظریات چینج کیے، وہ راہ راست پر آئے، انہوں نے ہدایت کا راستہ قبول کیا۔ اور دوسرا بڑا فتنہ جو آج بھی موجود ہے، وہ فتنہ تھا چودھری غلام احمد پرویز کا، جس نے حدیث کو ظنی چیز قرار دے کر کہ حدیث ایک ظنی چیز ہے، حدیث کی حجیت اور اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کی، بلکہ اس نے تو یہاں تک لکھا کہ حدیث ایک عجمی سازش ہے اور امت کے اندر سب سے بڑا فتنہ حدیث رسول نے پیدا کیا ہے۔ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ تعالی نے حجیت حدیث کے لیے چودھری غلام احمد پرویز کے خلاف کتابیں لکھی، لوگوں کے دلوں کے اندر حدیث کی حجیت و اہمیت کو واضح کیا۔ آج صرف نام چینج ہوئے، اس وقت نام چودھری غلام احمد پرویز تھا اور آج جاوید احمد غامدی ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے دونوں کے نظریات میں حدیث کے بارے میں۔ جاوید احمد غامدی کا بھی تصور حدیث وہی ہے جو غلام احمد پرویز کا ہے۔ جاوید احمد غامدی بھی حدیث کے بارے میں وہی تصور دیتے ہیں جو تصور چودھری غلام احمد پرویز نے دیا۔ نتیجہ کیا ہے؟ اب حجیت حدیث کا انکار کر کے، اجماع امت سے انحراف کر کے، اسلام کو اتنا سکیرتے چلے گئے، وہ اتنا سکیرتے چلے گئے کہ ان کے نزدیک دین صرف جزیرہ عرب تک محدود ہے، دین صرف جزیرہ عرب تک، پھر جزیرہ عرب سے باہر ان کے لیے غلبہ اسلام کی کوئی تحریک بھی قرآن کے خلاف، اقامت دین کی کوئی تحریک بھی قرآن کے خلاف، جہاد و قتال بھی دین کے لیے جہاد و قتال بھی قرآن کے خلاف۔ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ تعالی نے ہمیں ان فتنوں سے روشناس کرایا، لیکن بنیادی طور پر ہمارے ذہنوں میں انہوں نے یہ چیز بنائی، بٹھائی کہ فتنوں سے بچنا چاہتے ہو پہلے اصولوں پر تو ڈٹو، اصولوں پر تو استقامت اختیار کرو، اصولوں کو تو پختگی کے ساتھ پکڑو۔ ہر شخص جانتا ہے اصول بدلنے سے مسلک بدل جاتا ہے۔ خوارج کے اصول اور ہیں، وہ اہل سنت والجماعت سے الگ ہیں، روافض کے اصول اور ہیں، وہ اہل سنت والجماعت سے الگ ہیں، معتزلہ کے اصول الگ ہیں، وہ اہل سنت والجماعت سے الگ ہیں، مودودی صاحب کے اصول الگ ہیں، وہ اہل سنت والجماعت سے الگ ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اصولوں کے بدلنے سے مسلک بدل جاتا ہے۔ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ تعالی نے بنیادی طور پر ہمیں یہ چیز سمجھائی کہ اصولوں پر قائم رہو، جب تک اصولوں پر قائم ہو اس وقت تک تمہیں دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی۔ بہت عرصہ ہوا مجھے ایک دوست نے، بزرگ نے یہ طعنہ دیا تھا کہ تم لوگ کنویں کے مینڈک ہو۔ کنویں کا مینڈک یہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا بس یہی ہے، ساری دنیا اس کنویں کے اندر ہی ہے، اس نے باہر کچھ دیکھا نہیں۔ تم لوگ کنویں کے مینڈک ہو،
میں نے کہا ہاں اللہ کا کرم ہے، نہر کا مینڈک جب نہر سے باہر نکلتا ہے یا تو کسی ٹرک کے نیچے کچلا جاتا ہے، یا کوئی چیل لے اڑتی ہے، یا کوئی ڈاکٹر اپنی لیبارٹری میں لے جاتا ہے سرجری سیکھنے کے لیے، لیکن کنویں کے مینڈک کے ایک طرف قرآن کی دیوار ہے، دوسری طرف سنت کی دیوار ہے، تیسری طرف اجماع کی دیوار ہے، چوتھی طرف قیاس مجتہد کی دیوار ہے، جب تک وہ وہاں ہے محفوظ ہے، جب تک وہ وہاں ہے محفوظ ہے۔ وہ بھی جب باہر نکلا اس شوق میں کہ اس چھوٹی سی دنیا میں کیوں رہوں، دنیا بڑی وسیع ہے، اصول اور بھی بنائے جا سکتے ہیں، اصول اور بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ جب بھی وہ کنویں سے باہر نکلتا ہے تو اس کا نتیجہ وہی نکلتا ہے، وہ کسی ڈاکٹر کی لیبارٹری میں ہوتا ہے، پھر بچے اس کو چیر پھاڑ کر کے اس سے سرجری سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کا ہم پر انعام اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اصولوں کے دائرے میں بند رکھا ہے، اور ان اصولوں کے دائرے میں جب تک ہم موجود ہیں ہمارا ایمان محفوظ ہے۔ جب تک ہم ان اصولوں کے دائرے میں ہیں اس وقت تک ہمارا ایمان محفوظ ہے، ہمارا عقیدہ محفوظ ہے۔ اور یہی امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کی محنت اور ان کی تحقیق ہے، اور یہی ان کا منشا، اور یہی ان کی سب سے بڑی خدمت، جس خدمت کی بنا پر پاکستان کے اکابر علماء نے انہیں امام اہل سنت کا خطاب دینے کا فیصلہ کیا اور ان کو خطاب دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں امام اہل سنت کی تمام تحقیقات پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ اصول اور ضابطے جو امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے اپنے اساتذہ سے لیے اور ان اصولوں کے دائرے میں رکھ کر ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے کی کوشش کی۔ آج ہماری بدقسمتی کیا ہے؟ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جس استاد سے میں بخاری پڑھتا ہوں اس کے فکر پر مجھے اعتماد نہیں، جس استاد سے میں ترمذی پڑھتا ہوں مجھے اس کے فکر پر اعتماد نہیں، اور جس استاد سے میں عربی کی 4 کلاسیں پڑھتا ہوں اس کے فکر پر اعتماد ہے۔ یہ گمراہی کی بنیاد کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے بخاری کے الفاظ وہاں سے لیے ہیں، لیکن بخاری کا فکر ہم اپنے استاد سے نہیں لے رہے، اس کے لیے ہم دوسرے دروازوں پہ دستک دے رہے ہیں کہ میں نے امام اہل سنت سے بخاری پڑھ تو لی ہے، لیکن مجھے اب بخاری کا فکر بھی حاصل کرنا ہے، لہٰذا میں جاوید احمد غامدی کے دروازے پہ چلا جاؤں، میں غلام احمد پرویز کے دروازے پہ چلا جاؤں، میں کسی اور دروازے پہ چلا جاؤں؟ نہیں۔ الحمدللہ ہم مطمئن ہیں جن اکابر سے ہم نے بخاری، مسلم، ترمذی پڑھی ہے، ہمیں صرف ان کی دیانت پر نہیں، ہمیں ان کے علم اور تقوی پر بھی پورا اعتماد ہے، ان کے فکر، عقیدے اور نظریے پر بھی پورا اتفاق ہے، اعتماد ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں انہی افکار و نظریات پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔